حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب تک نماز پڑھتے رہتے مسلسل آنسو کی لڑی رخسار پر جاری رہتی تھی۔ خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ مکھیاں آپ کو نماز میں تنگ نہیں کرتی؟ کہنے لگے، میں اپنے آپ کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بناتا جس سے نماز میں نقصان آ جائے۔ یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے ہیں، محض اتنی سی بات کے لیے لوگ کہیں گے کہ بڑا متحمل مزاج ہے، اور پھر اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ لے جاتے ہوئے اس پر نظر بھی پڑ گئی مگر نماز نہ توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا، آپ نے پکڑا کیوں نہیں؟ فرمایا، جس چیز میں مشغول تھا وہ اس سے بہت اونچی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تو مشہور قصہ ہے، جب لڑائی میں ان کو تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے۔ آپ نے جب نفلیں شروع کی اور سجدے میں گئے تو لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع کو دیکھا، فرمایا، کیا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ تو ہم نے نکال لیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، خبر بھی نہیں ہوئی۔ کتنا زور لگا ہوگا، گوشت سے تیر نکالنے پر کتنا زور لگا ہوگا، لیکن کیا خدا کے ساتھ مشغولی کا عالم تھا اور کیا کیفیت طاری ہوتی تھی، ان کو ایک تیر نکالنے کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور ہماری نمازوں کا، ہماری نماز میں حرکتوں کا اور بے کیفیت کا عالم یہ ہے کہ اب یہ واقعات سن کر ہم ان کو یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو ایک نماز بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ میں تو نماز میں اللہ کے طرف حضوری اور توجہ کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب میں کیا کہتا ہوں، یار یہ پتہ نہیں کیسے واقعات ہیں، کتابوں میں آ گئے ہیں، پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اس پر یقین کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ مجھے تو کبھی اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے تھے، تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اس کا فکر ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال جواب ہوگا اور میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا، تمہیں نماز میں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی؟ فرمایا، ہاں مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی، مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور دونوں گھروں جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، یہ نہیں پوچھتا تمہاری باتوں میں سے کسی کی خبر بھی ہوتی ہے؟ فرمایا، مجھے نیزوں کی بھالیں گھس جائیں یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پتہ چلے۔ اور ان کا یہ بھی ارشاد ہے، اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدے پر ہے۔ یعنی اگر آخرت میرے سامنے آ جائے، جنت یا جہنم، تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے ایسا یقین ہے جیسے میں نے دیکھا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کوئی عضو خراب ہو گیا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تجویز کیا جب یہ نماز کی نیت باندھیں اس وقت کاٹنا چاہیے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ نماز میں جب وہ کھڑے ہوئے ان کا وہ عضو کاٹ دیا گیا۔
ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا تمہیں نماز میں دنیا کے خیال بھی کبھی آیا ہے یا آ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہ نماز میں آتا ہے نہ بغیر نماز کے آتا ہے۔ ایک اور صاحب کا قصہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کیا تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے اور وہ آدمی انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے وہ فارغ ہوئے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ بندہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی، اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک دعا میں مشغول رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں، عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے، پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر میں مشغول ہو گئے اور اوراد اور وظائف پڑھتے رہے۔ اسی عالم میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھ کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار اور توبہ کرنے لگے اور یہ دعا کی اعوذ باللہ من عین لا یشبع من النوم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی ہی نہیں، سویا ایک منٹ نہیں ہے۔ افسوس کیا کر رہا ہے کہ یہ آنکھیں تو نیند سے بھرتی نہیں ہیں۔ ہماری حالت دیکھو، زندگی کا آدھا حصہ سو کر گزارتے ہیں، پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور عرض کرتے یا اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، اور یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے تھے۔ ساری رات بے چینی اور اضطراب یا شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ اور بولنا مشکل ہے، لکھنا۔ ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم کو ان واقعات کے صحیح ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے کہ صحیح ہیں یا نہیں۔ لیکن اول تو جس کثرت اور تواتر سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان کی تردید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعے کی صحت کثرت نقل ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما اور تھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہ نہ ان کو تعب ہوتا ہے، نہ نیند ستاتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں۔ ساری رات بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، نیند نہیں آتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعات کی لذتوں کا انکار کریں، حالانکہ طاعات میں اللہ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے ناآشنا ہیں۔ ہمیں نماز کی لذت کا پتہ نہیں ہے، ہم نے نماز کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، نماز میں کتنا سکون ہے، کتنی راحت ہے۔ اللہ کی محبت ہے ہی نہیں تو نماز میں راحت کہاں سے ملے گی؟ ہم ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور نابالغ بلوغ کی لذت سے ناواقف ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالی شانہ اس لذت تک ہمیں بھی پہنچا دے اور ہمیں بھی نماز کی، ایمان کی، ذکر کی اللہ لذت عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔